بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سورۃ الکافرون کے فضائل اور خواص کا ذکر آپ کے سامنے ہوگا۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 سورتیں بہتر ہے، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص۔ اور تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور بعد مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ 2 سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجیے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا یہ شرک سے برات ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال اور بامراد رہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 سورتیں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس پڑھا کرو اور ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بالمقابل قلیل زاد راہ اور خستہ حال ہوتا تھا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا، سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ لگاتے جا رہے تھے اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت جہاں باعث رحمت ہے وہیں باعث شفا بھی ہے۔ ناظرین، اس سورت کا شان نزول بھی سن لیجیے۔ ابن اسحاق کی روایت ابن عباس سے یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں اس پر صلح کر لیں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور 1 سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں گے۔ اور طبرانی کی روایت حضرت ابن عباس سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے اول تو باہمی مصالحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ سارے مکے میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور جس عورت سے آپ نکاح کرنا چاہے ہم آپ کا نکاح کروا دیں گے، آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کرے، اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کرے 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں۔ اور ابو صالح کی روایت حضرت ابن عباس سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لیے یہ اصول پیش کی تھی، آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگائے تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ اس پر جبرائیل امین نے سورۃ الکافرون لے کر نازل ہوئے، جس میں کفار کے اعمال سے برات اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ کفر اور شرک اور توحید ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔